بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج محفل سجاتے ہیں وہ جو سیریز میں نے شروع کی ہے بزم خیال، یعنی آپ سے گپ شپ کرنے کی۔ تو پچھلی مرتبہ حضرت اقبال کے اوپر ان کی ایک نظم زمانہ پر ہم نے بات کی، تو کیوں نہ انہی کے ایک شعر سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا کہ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ ایک مصرے میں اور ایک لفظ میں انہوں نے سمو دیا فلسفے اور شعر کی حقیقت کو۔ اب ہم عام طور پر حضرت اقبال کو شاعر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ فلسفی بھی سمجھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس شعر میں ہی انہوں نے اس بات کی نفی کر دی اور رد کر دیا کہ وہ شاعر ہیں۔ شاعری کو انہوں نے لبادہ ضرور بنایا اپنی بات کہنے کا، کیونکہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ تو روبرو کہہ دی انہوں نے، یہ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی، یہ بہت بڑی بات کہہ دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرماتے ہیں کہ حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات ہے۔ یہ وہ بات نہیں کہ جسے روبرو نہ کہہ سکے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ خیر، تو اصل میں جو بات چلی وہ شعر گوئی، شاعر، شاعری اور فلسفہ، لیکن بہرحال اس بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ شعر کے اندر ایک خاص طرح کی اثر پذیری ہے۔ عام طور پر شعراء کسی دن اس پر بحث کریں گے کہ کیا واقعی جو شعراء ہیں وہ شاعری کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن عموماً غم دوراں اور غم جانا کا جو مسئلہ ہے تو زیادہ تر غم جانا میں مبتلا رہتے ہیں اور غم خیش میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے ایک بہت پیارے ماشاءاللہ برخوردار ہیں زاہد شہزاد، تو ایک زمانے میں جب میں جیو میں تھا تو وہاں ایک شروع ہوا پروڈکشن کی ٹریننگ اور پروڈکشن کے بارے میں، تو ایک آدھ لیکچر میں نے بھی اس میں دیا، تو ان بچوں کی اور ان نوجوانوں کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ استاد کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ کوئی مجھے استاد کا درجہ دے۔ یہ ان کی سعادت ہے کہ یہ خود کو شاگرد کہتے ہیں اور مجھے استاد کہتے ہیں۔ تو سید زاہد شہزاد جو ہیں وہاں تھے، پھر کوشش میں رہے کہ وہ ٹریننگ اور کورس مکمل کیا انہوں نے،
اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس میڈیا کی فیلڈ میں اور پروڈکشن میں اور ڈائریکشن میں آ جائیں، لیکن بہرحال انسان کا سفر اس طرح جاری رہتا ہے کہ جیسے اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی منزل پر پہنچائے، اپنی منزل کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منزل وہی ہے کہ جہاں ڈرائیور لے جائے اور ڈرائیور کہہ دے کہ یہ بریک لگی اور اب آپ کی یہ منزل ہے، اور وہ ایک ہی منزل ہے سب کی۔ خیر یہ ایک اور بات، میں آج آپ کو زاہد شہزاد نے پچھلے دنوں کو ایک دو غزلیں مجھے بھیجی، میں پڑھ کر بہت متاثر ہوا، میں بغیر کوئی تبصرہ کیے بغیر لیکن داد کے ساتھ ان غزلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے نا کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کتنے ہی ہمارے فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کہانی کار ہیں، مصور ہیں، گائک ہیں، جو مواقع نہ ملنے کے باعث بغیر پہچان کرائے ایک کرب اور ایک دکھ لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا جی چاہا کہ زاہد شہزاد کی ایک دو تین غزلیں آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے کتنے اچھے اشعار ہیں، ان پر تبصرہ آپ کیجیے، اور یہ پروگرام اور اس طرح کے پروگرام پسند آئیں تو ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پسندیدگی کا اظہار کیجیے۔ غزل سنیے زاہد شہزاد کی۔ دل سے جب ہجر کا طوفان گزر جاتا ہے، آدمی زندہ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور کچھ دیر ٹھہر دیکھ ذرا دل کو ٹٹول، یہ مجھے چاہتا رہتا ہے کہ بھر جاتا ہے۔ اور زندگی ختم ہوئی اور مجھے ڈر یہ ہے، میں کہاں جاتا ہوں اور تو ہے کدھر جاتا ہے۔ غزل کے 3 اشعار ہی میرے ہاتھ لگے۔ ایک اور غزل ہے، وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے ارادوں سے مکرنا پڑ جائے، زندہ ہوتے بھی کسی شخص کو مرنا پڑ جائے۔ کھیلیے شوق سے پر توڑ نہیں ڈالیے گا، کوئی جرمانہ میرے دل کا نہ بھرنا پڑ جائے۔ یوں محبت کے مفاہیم بدل کر رکھ دیں، کل کے خورشید کو مغرب سے نکلنا پڑ جائے۔ اور دیکھنا غور سے اس شخص کی آنکھیں شہزاد، جس کو سنگینی دوران سے گزرنا پڑ جائے۔ ایک اور غزل آپ کی خدمت میں، زاہد شہزاد کی۔ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کہاں کی فکر کریں، فکر جسم و جان سے پرے، سفر محال ہوا عمر رائگاں سے پرے۔ کسے تلاش کیا جائے، کس کو ڈھونڈا جائے، کوئی شبیہ نہیں ہے میرے گماں سے پرے، کوئی شبیہ نہیں ہے میرے گماں سے پرے۔ ٹھٹھرتی رات کوئی یاد اور خاموشی، ٹھٹھرتی رات کوئی یاد اور خاموشی، یہ ایک جہان مکمل ہے اس جہاں سے پرے۔ وہ ایک چہرہ مہکتا رہے، چمکتا رہے، سنبھال رکھا ہے میں نے یہاں وہاں سے پرے، سنبھال رکھا ہے میں نے
یہاں وہاں سے پرے، اور بھٹکتا پھرتا ہوں اپنی تلاش میں شہزاد، کہ جا نکلتا ہوں اکثر میں آسماں سے پرے۔ زاہد شہزاد کی یہ 3 مکمل یا نامکمل غزلیں آپ نے سنی، اور میری دعا ہے کہ یہ بہت مکمل ہوں اور مکمل شاعر بنیں، خوش رہیں۔ آج کے اس بزم خیال میں آپ سے تعارف کروایا میں نے زاہد شہزاد کا، اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے، بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح بزم خیال میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔